بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا شوہر دیسی انڈے لے کر گھر آتا تو میری جٹھانی کو پاس بلا کر کہتا، خاص آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اس سے آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی جس کے لیے آپ بے چین رہتی ہیں۔ مجھے شوہر پر بہت غصہ آتا کہ وہ مجھے کیوں وہ دیسی انڈے نہ دیتا تھا، بلکہ جٹھانی تو خوشی سے میرے پاس آ کر کہتی، دیکھا کتنا اچھا ہے تمہارا شوہر، قدر کرو اس کی۔ مجھے اس کی بات کی کچھ سمجھ نہ آتی کیونکہ میں تو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ میرے شوہر کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور جٹھانی کے کمرے سے رات کے وقت بہت عجیب سی سسکیوں بھری آوازیں آتی تھیں۔ مجھے جٹھانی پر شک ہوا۔ اگلی رات جٹھانی کے کمرے میں چھپ گئی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جٹھانی کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام لبنہ ہے۔ میری شادی میری پسند سے نہیں ہوئی تھی، لیکن میرا شوہر اچھا انسان تھا۔ میرے گھر میں میری ایک جٹھانی بھی تھی تو میرا شوہر چھوٹا، لیکن پہلے اس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کروائی اور اس کے بعد خود شادی کی۔ میرا شوہر میرے جیٹھ سے چھوٹا تھا اور یہ سب عمر میں بڑے تھے، اور میرا شوہر خوبصورت تھا، دکھنے میں پتہ نہیں چلتا تھا۔ میری ساس تھوڑی مختلف قسم کی تھی، وہ اپنی بہو کے ساتھ بہت اچھی تھی، لیکن بیٹوں کے ساتھ سخت تھی۔ کہتی تھی کہ کام پر جاؤ، تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، گھر بنا کے چلا گیا ہے، اب تم لوگوں کو پیسے کمانے ہیں۔ وہ ہر مہینے دونوں بیٹوں سے پیسے لیتی تھی اور ان سے گھر چلاتی تھی، اور ان پیسوں سے وہ ہمارے لیے بھی چیزیں لیا کرتی تھی۔ گھر میں پھل بھی آتا تھا، گوشت، سبزی، دالیں، سب کچھ بنتا تھا، اس لیے مجھے میری ساس کی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ پیسوں کے معاملے میں تھوڑی سی سخت تھی۔ جیسے ہی مہینے کی پہلی تاریخ آتی تھی، وہ فوراً کہنا شروع کر دیتی تھی کہ میرے ہاتھ میں پیسے رکھو، میں نے گھر کا سودا لے کے آنا ہے۔ ویسے تو زندگی ٹھیک جا رہی تھی جب تک گھر میں ایک عجیب قسم کی صورتحال دیکھنے میں نہیں آ گئی، اور وہ یہ کہ میرا شوہر ایک دن میری جٹھانی کو دیسی انڈے دے رہا تھا۔ دیسی انڈے مشکل سے ملتے تھے اور ایک انڈا 35 روپے کا تھا۔ اس نے میری جٹھانی کو 6 انڈے پکڑائے اور کہا کہ یہ خاص آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میری جٹھانی نے انڈے بھی پکڑے ہوئے تھے اور انڈوں کے ساتھ میرے شوہر کے ہاتھ تھام رکھے تھے، اور دونوں باتوں میں مصروف تھے، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ سچ؟ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، یہ ان دیسی مرغیوں کے انڈے نہیں ہیں جن کو فارم میں پالا جاتا ہے، یہ گھر کی پلی مرغیوں کے انڈے ہیں، ان کو بادام، پستے، کلونجی کھلائی جاتی ہے، بڑے کمال کے ہیں، ان کو کھانے سے آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی جو آپ کی آج تک پوری نہیں ہوئی۔ میرے شوہر نے میری جٹھانی کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور سبزی کاٹ رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ سبزی کی جگہ آج کچھ اور ہی کاٹ دوں۔ جب میری ساس نے کہا کہ کیا ہو گیا بیٹی، کہاں گم ہو گئی ہو، میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ انہوں نے بھی باہر کا منظر دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ارے، ان دونوں کی آپس میں بڑی دوستی ہے، دراصل یہ ہماری رشتہ دار ہے نا، میری بہن کی بیٹی ہے، بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے کودتے رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ دوستی ہے۔ ایک دوسرے کو دیور بھابھی تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ دوستی سمجھتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ باہر میں جائے ایسی دوستی، مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں شروع سے ہی ایسی تھی، جو میرا تھا میں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی، تھوڑا سا بھی نہیں۔ انہوں نے اچانک ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا، ہنسنے لگے اور میری جٹھانی انڈے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ یہ سائمہ امید سے ہے کیا؟ تو میری ساس نے کہا کہ نہیں، شادی کو دوسرا سال ہے، ابھی تک امید سے نہیں ہے، پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کسی کی بیٹی کو کچھ نہیں کہتے، جب اللہ نے کرم کرنا ہوگا کر دے گا۔ اس کا شوہر کون سا گھر ہوتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اس کا کام ہی ایسا ہے، پر پیسے بہت اچھے کماتا ہے۔ تمہارا شوہر تو کام نہیں کرتا تھا، یہ تمہاری شادی سے 2 مہینے پہلے اس نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ جب میں کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ کیسا گزرا دن میری جان کا؟ میں نے کہا میری جان، میں کوئی آپ کی جان نہیں ہوں، میں نے اسے کہا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ میرا شوہر اس بات پر ہنسنے لگا، لیکن مجھے غصہ آ رہا تھا کہ وہ میری جٹھانی کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش کیوں آتا تھا، اس کے ساتھ اتنے لاڈ کیوں کرتا تھا۔ اس کا شوہر گھر پہ نہیں ہوتا تو وہ میرے شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بازار جاتی تھی، کبھی کہتی تھی کہ مجھے میکے چھوڑا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ جاتی تھی،
تو موٹر سائیکل نہیں پکڑتی تھی بلکہ میرے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ مجھے اس کے چال چلن بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ اپنے شوہر سے میری جیٹھانی کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ کبھی کبھی ان کے کمرے سے لڑنے کی بھی آواز آتی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ اپنے شوہر کی عزت کیا کرو اور اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کرتی رہتی ہو۔ ایک دن مجھے میرے شوہر کے ساتھ باہر جانا تھا۔ دل بہت عجیب سا ہو گیا۔ سوچا کہیں باہر جائیں گے، آئس کریم کھائیں گے، تھوڑا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں ایسا ماحول نہیں تھا۔ میری ساس منع نہیں کرتی تھی، وہ یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ گھر کے کام ختم کرو پھر جانا۔ وہ کہتی تھی کہ گھما پھرا کرو، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، یہی دن ہوتے ہیں۔ ویسے بھی میرا شوہر مجھے کون سا ہنی مون پہ لے کے گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں تیار ہو کر باہر آئی، میری جیٹھانی نے دیکھ لیا کہ یہ تیار ہوئی تو ظاہر کہیں جانے کے لیے ہوئی ہے، اور میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے کہا تھا کہ راستے میں ہوں۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ کہیں جانا ہے۔ سوچا تھا کہ باہر سے ہی کہہ دوں گی کہ موٹر سائیکل اندر لے کر نہیں آئے، نہیں تو وہ بیٹھ جاتا کہ میرے لیے چائے بناؤ اور اتنی دیر میں ٹائم ضائع ہوتا۔ اسی لیے جب شوہر کو دیکھا تو کہنے لگی کہ مجھے باہر جانا ہے۔ ساتھ ہی اندر سے میری جیٹھانی بھی چادر لیے پرس پکڑے آ گئی اور کہنے لگی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ میں بھی بڑے غصے والی تھی۔ میں نے کہا لیکن میں نے اپنے شوہر کے ساتھ آئس کریم کھانے جانا ہے۔ میری ساس بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور میری جیٹھانی نے ایسا منہ بنا رکھا تھا جیسے کہیں درد ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ اتنا ہی درد میں تھی تو اس کو یہ کیسے یاد تھا کہ اس نے نیا سوٹ بھی پہن کر جانا ہے اور میک اپ بھی کرنا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ بیمار ہے، تم اسے لے جاؤ، اس کی طبیعت خراب ہے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ نہیں اس کی طبیعت خراب ہے تو یہ باہر میں جائے، کیونکہ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ میری ساس بھی تو یہ منظر دیکھ رہی تھی، میرے بارے میں کیا سوچتی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ میری جیٹھانی کو لے کر چلا گیا۔ جو میری جیٹھانی بیٹھی تو میں نے میرے شوہر کے کندھے کو بہت مضبوطی سے جکڑا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہیں سے شک پڑ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میری کوئی بات نہیں، اس کا شوہر اس کو وقت دیتا نہیں ہے۔ ویسے تو وہ چپ رہتی ہے، کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتی ہے، لیکن کبھی اسے اپنی ماں کے گھر جانا ہوتا ہے، کبھی اس کی اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر بیچاری کس کو کہے گی؟ تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، میرا تو بس دل تنگ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلے جائیں گے۔ میرا جیٹھ ایک دن سب کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ عظیم بھی میرے ساتھ کام کرے گا آج سے، یعنی کبھی کبھی میرے شوہر کی بھی رات کی ڈیوٹی ہوگی تو وہ گھر نہیں آیا کرے گا۔ جس دن شوہر کی ڈیوٹی ہوگی اس دن جیٹھ آ جائے گا، اور جس دن جیٹھ کی ڈیوٹی ہوگی اس دن شوہر گھر آ جائے گا۔ میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ میرے جیٹھ کا کام اچھا تھا، اسے رات کو رکنا پڑتا تھا، لیکن وہ پیسے بھی اچھے دیتے تھے۔ جب ہم کمرے میں آئے تو میرے شوہر نے کہا کہ ہائے ہائے، تو جدائی پر جائے گی، کیسے رہوں گا میں تمہارے بغیر؟ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اپنے شوہر پر غصہ آتا رہتا تھا، اور یہ غصہ تو میرے اندر تھا، میں اس پر غصہ نکالتی تو نہیں تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ پھر بھی میری جیٹھانی مجھے سبق پڑھاتی رہتی تھی، اپنے شوہر کی قدر کیا کرو، تمہارا شوہر بہت اچھا ہے۔ اسے کیسے پتا کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے؟ اسے اپنے شوہر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی برائیاں کرتی رہتی تھی۔ ہر وقت میرا شوہر روز میری جیٹھانی کے لیے دیسی انڈے لے کر آتا تھا، بیچ میں سے ایک دن کبھی کبھی نہیں لاتا تو وہ خود ہی کہہ دیتی تھی کہ انڈے ختم ہو گئے ہیں۔ میری جیٹھانی کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ ایک دن صبح ناشتے میں صرف چائے اور پراٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی انڈے کھانے ہیں، تو میرے شوہر نے کہا کہ کل لے آؤں گا تمہارے لیے، سامنے تو دکان ہے۔ میں نے بھی وہ دکان دیکھی تھی، اس پر دیسی انڈے نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ میں سائمہ سے جا کر ایک انڈا لے آتی ہوں، اس کے پاس انڈے پڑے ہوئے ہیں، ایک انڈا دے دے گی تو کیا ہو جائے گا۔ میرے شوہر کے منہ سے چائے ہی باہر نکل گئی، جیسے میں نے یہ کہا ہو کہ میں بوسے کے ڈیر میں آگ لگانے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں مت کرو، صبر کر لو، میں کل تمہارے لیے لے آؤں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے ابھی انڈا کھانا ہے، میرا دل کر رہا ہے، اور اگر میں اسے لے لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ ہی کے پیسوں کے انڈے ہیں، آپ کی بیوی کو ہی نہیں دے سکتی ہے تو؟ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں برا لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ کل کو اس نے بھی مجھ سے میرا سوٹ مانگا تھا، میں نے تو اس کو دے دیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ سوٹ سے یاد آیا، یہ جو پیچھے دکان ہے اس میں اچھے سوٹ لگے ہوئے ہیں، چلو آج میں تمہیں بازار لے جاتا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بات بدل رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے بازار جانے کا موقع نہیں چھوڑا اور کہا کہ ٹھیک ہے۔
لیکن مجھے بھی انڈے چاہیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے بھی لے آؤں گا۔ ایک دن میری جٹھانی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ دیکھ لو کتنا اچھا ہے تمہارا شوہر، کتنا خیال رکھتا ہے میرا، دیسی انڈے لا کر دیتا ہے مجھے، دیکھو میری سکن کیسے چمک رہی ہے، اپنے شوہر کی قدر کیا کرو، ایسا شوہر نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ایک میرا شوہر ہے جس کو مجھ سے زیادہ اپنے کام کی پرواہ ہے، میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، تم سے زیادہ حسین ہوں میں، میرے شوہر کو تو میرے قدموں میں بیٹھے رہنا چاہیے۔ مجھے جٹھانی کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیا کہنا چاہتی تھی کہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، وہ شکل و صورت کی وہ اچھی تھی، شاید مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی تھی، لیکن اچھی خاصی موٹی تھی، اس کا موٹاپا اس پر برا نہیں لگتا تھا، لیکن جس طرح اس کا وجود تھا اسے خود کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک باریک سا دوپٹہ کر کے رکھتی تھی، اور میری ساس بھی اس کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایک دن میں گھر سے باہر جا رہی تھی تو میری ساس نے مجھے کہا کہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کر کے باہر جاؤ، اور میں حیران رہ گئی کہ اپنی دوسری بہو کو ایسا کبھی نہیں کہتی ہیں، اور مجھے روک دیا، جبکہ میرا دوپٹہ اچھا بھلا ٹھیک تھا، اور میں کہاں جا رہی تھی؟ سامنے ایک عورت کی گھر ہی تو جا رہی تھی، ایک گلی سے ایک پاؤں ادھر دوسرا ادھر رکھ کے میں نے گھر میں چلے جانا تھا، پر میں نے ساس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کبھی کبھی نند آتی تھی تو وہ بھی سائمہ کے ساتھ زیادہ باتیں کرتی تھی اور میرے پاس دو گھڑی بیٹھ جاتی تھی۔ میرے شوہر کے ساتھ میری جٹھانی کی کچھ زیادہ ہی اچھی باتیں تھیں۔ ایک دن رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو حیران رہ گئی، میرے شوہر نے مجھے ایک ہفتے سے کہا ہوا تھا کہ میں تمہارے لیے دیسی انڈے لے آؤں گا، لیکن لے کر نہیں آیا تھا، اور پھر ایک دن لے کر آیا تو اس میں دیسی نہیں بلکہ فارمی انڈے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ تمہارے لیے بھی دیسی انڈے لاؤں گا، تو میرے شوہر نے کہا کہ دیسی کا نام نہیں لیا تھا میں نے، بڑے مہنگے ہوتے ہیں، یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں تو حیران رہ گئی کہ جب جٹھانی کے لیے لاتا ہے تب مہنگے نہیں ہوتے۔ ایک دن میرے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی تھی اور میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا میری جٹھانی کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کافی عجیب محسوس کیا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی، لیکن اگلے دن صبح یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا جیٹھ میری ساس کو کہہ رہا تھا کہ رات کو بڑا کام تھا، چھوڑتے ہی نہیں یہ لوگ، نائٹ ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے، یہ تو صبح 9 بجے جان چھوڑتے ہیں، 3 گھنٹے ایکسٹرا مزدوری کروائی ہے مجھ سے۔ میں حیران رہ گئی کہ اگر یہ رات کو نائٹ ڈیوٹی پر تھا تو میرے شوہر کو تو گھر پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ گھر پہ نہیں تو پھر اس کے کمرے میں کون تھا، اور اس کے کمرے سے وہ آوازیں کیسی آ رہی تھیں؟ اب تو میں بہت ہی زیادہ شک میں پڑ گئی تھی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ شک تو خیر مجھے پہلے سے ہی تھا، لیکن پھر بھی میرا دماغ اتنی گندی طرف جا نہیں رہا تھا۔ اگر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی، میرے شوہر کا میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ نہیں تھا جتنا میری جٹھانی کے ساتھ تھا، اور میری جٹھانی کا بھی اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا جتنا اپنے شوہر کے ساتھ نہیں تھا۔ میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں تھا اور اس کا شوہر کام پر تھا، تو پھر اس کے کمرے میں کون تھا؟ میرے شوہر کی تو یہیں سے بات عجیب تھی کہ میری جٹھانی کے لیے تو روز دیسی انڈے لاتا تھا، اور جب میں نے مانگ لیے تو میرے لیے فارمی انڈے لے کر آیا، کہنے لگا کہ بہت مہنگے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ چاولوں کی دیگ پک گئی ہے یا نہیں، ایک دانہ ہی کافی ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے زیادہ میری جٹھانی کے ساتھ اچھا تھا۔ جس دن میرا شوہر کہتا تھا کہ آج میری نائٹ ڈیوٹی ہے، اسی دن میری جٹھانی کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میرے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ آج میری نائٹ ڈیوٹی ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے گھر کے سارے کام ختم کیے اور اپنی ساس سے کہا کہ آج میں جلدی سو جاؤں گی، طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں جا کر میری جٹھانی کے کمرے میں چھپ گئی۔ میں ایسی جگہ پر چھپی تھی کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تیار ہونا شروع کر دیا۔ توبہ توبہ، وہ تیار ہونے میں کتنی دیر لگاتی تھی، لیکن یہ اتنا تیار کیوں ہو رہی تھی؟ اس نے کہاں جانا تھا؟ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں تو اپنے فون کو بھی آف کر کے آئی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، جیسے کوئی یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھر میں ہے لیکن کمرے میں آنا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کون ہوگا۔ میں بہت زیادہ غصے میں تھی کیونکہ مجھے زیادہ سوچنے کی بیماری تھی، اور میرے دماغ میں پہلے ہی وہ سب کچھ آ گیا تھا جو ہونے والا تھا۔ جب دروازہ کھلا تو ایک مرد اندر آیا، کیونکہ اس کا رخ میری طرف تھا اس لیے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب لوگ بیٹھ گئے تو تب میں نے شکل دیکھی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں میرا جیٹھ تھا، اور میں اس وقت اپنی جٹھانی کے کمرے میں تھی۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں تھے
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک ترکیب سوچی اور سنگار میز کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا جس پر چیزیں پڑی تھیں۔ ایسا لگنے لگا کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ دونوں ڈر گئے اور باہر نکل گئے۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی، پر انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے کمرے سے نکلی ہو، وہاں پر میں شرمندہ ہوگی، اور میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے جیٹھ نے اپنا سر پکڑ لیا اور میرے شوہر کو بلا لیا اور اس کے بعد ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میری ماں ہمارے پیچھے پڑ گئی تھی کام کرو، اور میں کام کر کے اتنا تنگ آ گیا تھا کہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہماری اولاد بھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں چوری چوری آیا کرتا تھا تمہارے شوہر کو اپنی جگہ بٹھا کر، اور وہ جو انڈے تھے وہ بھی میں نے ہی اس کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ تمہارا شوہر اپنی جیب سے نہیں خریدتا تھا، تمہارا شوہر تو بہت زیادہ کنجوس ہے۔ میری جیٹھ کا رویہ سخت تھا، وہ مجھے ڈانٹ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پھر بھی تم اس طرح کی باتیں سوچتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ہماری جاسوسی لگائی، تم کیا کسی جاسوس خاندان سے آئی ہو؟ میرا شوہر بھی چپ چاپ کھڑا تھا، لیکن یہ بات میری ساس تک نہیں پہنچی کیونکہ یہ بات ہم چاروں کے بیچ کی بات تھی، اس لیے ہم نے کچھ نہیں کہا۔ میری جیٹھانی بھی مجھے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد میرے جیٹھ نے کہا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو اس گھر میں، اور یہ بات بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ میرا شوہر مجھے کمرے میں لے آیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا، تمہیں میری جان کہتا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو شخص اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے وہ کسی اور کے بارے میں تھوڑی سوچ سکتا، وہ بھی اپنی ہی بھابھی کے بارے میں۔ ارے وہ میری بڑی بہن جیسی ہیں، ہم بچپن میں ساتھ کھیلے تھے، اور 7 سال بڑی ہے وہ مجھ سے۔ مجھے تھپڑ مارا کرتی تھی، وہ چھوٹا بھائی سمجھتی ہے مجھے اپنا۔ میرے شوہر نے ہنسنا شروع کر دیا اور میں نے کہا کہ بس مجھے وہم ہو گیا تھا، وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ پہلے آپ کے بھائی نے مجھے باتیں سنائیں، اب آپ مجھ سے باتیں سنا رہے ہیں، کل کو اس کی بیوی بھی مجھے باتیں سنائے گی۔ اپنی ماں سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ کوئی اپنی بیوی سے یوں چھپ چھپ کر ملتا ہے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ بھائی مجھ سے زیادہ کماتے ہیں، ان کی نوکری پر ہی گھر چلتا ہے، اس لیے امی نہیں چاہتی کہ وہ بار بار چھٹی کرے، لیکن ان کو رات کی نوکری ملتی ہے۔ وہ پچھلے 6 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی شفٹ دن کی لگ جائے، لیکن نہیں لگ رہی ہے۔ یوں کون اپنی بیوی سے دور رہتا ہے یار؟ ان کی بیوی کی شکل تو دیکھو کتنی خوبصورت ہے وہ۔ مجھے ان کی جگہ ڈیوٹی دیتے ہوئے کوئی 1.5 مہینہ ہوا ہے، لیکن مجھے تمہاری اتنی یاد آتی، میں تمہارے بارے میں سوچتا رہتا تھا، اور وہ تو پچھلے 2-3 سال سے ایسا کر رہے ہیں، تو پھر ان کی بھی مجبوری تھی نا۔ اب ایسا نہ کرتے تو اور کیا کرتے، اور اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے، کسی اور کے پاس تو نہیں جا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں سے بھی معافی مانگی تھی میں نے۔ میرا شوہر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ بہت بڑی پاگل ہو تم، اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا کچھ نہیں، کچھ کہتے ہیں امی سے بات کریں گے، نہیں تو اس طرح تو ہمارے بیچ بھی دوری پڑی رہے گی۔ اس دن کے بعد میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا۔ میرے جیٹھ نے اپنی امی سے بھی بات کر لی اور ان کو بھی سمجھایا، اور پھر وہ بھی اس بات پر آ گئے۔ ٹھیک ہے، پھر تم کوئی اور نوکری تلاش کرو، کچھ بھی کرو، لیکن بس یہ گھر چلنا چاہیے۔ ان کی فکر بھی ٹھیک تھی، وہ بہت اچھے سے گھر کو چلاتی تھی۔ میں نے اپنی جیٹھانی سے بھی معافی مانگی، اس نے بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ بھی بعد میں اس بات پر ہنس رہی تھی کہ تم نے اتنی بڑی کہانی اپنے دماغ میں کیسے بنا لی، اور اس کے بعد سے سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میری جیٹھانی بھی ماں بننے والی ہے، اور میں بھی ماں بننے والی ہوں۔ میری ساس اس بات پر بہت زیادہ خوش ہے، اب وہ کسی پر غصہ بھی نہیں کرتی ہے۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔